بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں اور وہ سمجھ گئے کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب خواہ کچھ بھی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عزم کیے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس صورتحال پر غور اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بنی کنانہ میں جمع ہوئے اور سر جوڑ کر مشورہ کیا۔ بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا۔ وہ حل یہ تھا، وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کریں اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیمان کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔ اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب خواہ مسلم ہو یا کافر شعیب ابو طالب میں سمٹ آئے۔ ان کا دانہ پانی بند کر دیا گیا اور تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا، چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے، فاقوں پر فاقے کیے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھیں۔ ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تو چھپ چھپا کر۔ چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں یعنی حرمت کے مہینے ہی میں باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس طرح بڑھا کر لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے، بالخصوص ایام حج میں، جبکہ عرب قبائل ہر چہار جانب سے مکہ آتے تھے۔ کوئی 3 برس بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں، اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے سے قطع رحمی اور ظلم و ستم کی ساری باتیں چٹ کرا دیں، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہ گیا۔ 5 اشراف قریش میں سے پہلا ہشام بن عمر بن حارث تھا، جو بنو لوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص ظہیر بن ابو امیہ مخزومی کے پاس گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ کا بیٹا تھا۔ پھر مطعم بن عدی کے پاس گیا، پھر ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا، پھر زمعہ بن اسود کے پاس گیا، اور ان میں سے ہر ایک کو رشتہ و قرابت کی یاد دلائی، ظلم ہوتا دیکھنے پر ملامت کی اور صحیفہ چاک کرنے پر ابھارا۔ لہٰذا یہ سب ہجون کے ناکے پر جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام طے کیا۔ چنانچہ صبح کو قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جم گئیں تو ظہیر ایک خوبصورت جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا۔ اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ وہ بیچ سکیں نہ خرید سکیں، واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا، تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا۔ زمعہ نے کہا، واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے کہا، زمعہ ٹھیک کہتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے نہ ہم اس سے راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اب مطعم بن عدی کی باری تھی، اس نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے اللہ کے حضور براءت کا اظہار کرتے ہیں۔
پھر ہشام بن عمر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات کو طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی ہے، جس نے ظلم و جور اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر لی ہیں، صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ قریش نے کہا، آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ ادھر مطعم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کہ صحیفہ چاک کرے تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف بسمک اللہم اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی بچا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے۔ بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور بیماری دن بدن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی۔ عمر بھی 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جانبر نہ ہو سکیں گے، لہٰذا آپس میں مشورے کیے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا، جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں، اور ادھر ہم لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں گے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ پیش کی۔ آپ نے فرمایا، یا عم انی اریدہم علی کلمۃ واحدۃ یقولونہا تدین لہم بہا العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیہ۔ چچا، میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں۔ یہ سن کر وہ سٹپٹا گئے، کہنے لگے، صرف ایک بات؟ تیرے باپ کی قسم، ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ ان دونوں نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی یہ کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر، پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ۔ جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی،
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں۔ ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شعیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بیوقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے۔ آپ نے فرمایا، هو فی ضحضاح من النار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کی ایک اتھلی جگہ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ ابو طالب کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی زائل نہ ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئیں۔ ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سن 10 نبوت میں ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیرہ صادقہ تھیں۔ انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، جان و مال سے آپ کی غمگساری کی اور اذیت و غم میں برابر شریک رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آمنت بی حین کفر بی الناس وصدقتنی حین کذبنی الناس واشرکتنی فی مالیا حین حرمنی الناس ورزقنی اللہ ولدہا وحرم ولد غیرہا۔ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی و تھکان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی۔ بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے۔ ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تانتا بندھ گیا۔ ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا یا معمولی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ قریش کے ایک ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی جسے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی، تو آپ نے ان سے کہا، لا تبکی یا بنیہ فإن اللہ مانع اباک، بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے، ما نالت قریش منی شیئا اکرہہ حتی مات ابو طالب
قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔